مسئلے، لیکن زیادہ تر ایک بڑا جو بھی آبزرو کر رہے تھے سب نے کہا کہ بڑا شاندار الیکشن ہوا۔ میں آپ سے جو آج پورا وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پروونشل سٹیٹس جو دینا تھا، اور وہ اس لیے دینا تھا کہ وہاں ایک احساس محرومی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری طرح آپ کو وہ جو ہمارا وعدہ ہے وہ پورا کریں گے آپ سے، اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز دیں گے کیسے کیسے کن سٹیجز کے اوپر یہ آپ کو ایک پورا یہ پروونشل سٹیٹس ملے گا۔ میں پھر سے جس تعداد میں لوگ نکلے اور جس موسم میں ٹھنڈ میں لوگ نکلے اور دور دور سے، کیونکہ وہاں پھیلی ہوئی آبادی ہے، جس طرح آپ سب آئے، تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اب میں الیکشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک 2013 میں الیکشن ہوا۔ 2013 کا جب الیکشن ختم ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سب کی سب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر او کا الیکشن تھا، یعنی ریٹرننگ آفیسز کا الیکشن تھا، اور انہوں نے بھی ڈسپیوٹ کیا۔ سب پارٹیز نے الیکشن کو ڈسپیوٹ کیا۔ ہم تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد ہم نے کہا ہم 4 حلقے، صرف جو 100 تقریباً 33 پٹیشنز تھیں۔ پٹیشنز کا مطلب یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں۔ جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں تو وہ پھر پٹیشن دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پھر سے کھولا جائے۔ تو 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں یا دھاندلی ہوئی، اور ان میں سے ہم نے کہا، تحریک انصاف نے، اور یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ صرف 4 حلقوں کو کھول دیں۔ ہم نے کہا یہ 4 حلقے کھول دیں، اور میں آج اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں کہا کہ 4 حلقے کھول دو، کیونکہ 4 حلقے سے گورنمنٹ تو نہیں بننے لگی تھی۔ ہم کوئی 4 حلقے سے کے بعد تحریک انصاف تو اقتدار میں نہیں آنے لگی تھی۔ ہم نے اس لیے کہا، اور میری آپ پرانی تقریریں بھی ہیں، میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر یہ جب آپ 4 حلقوں کی آڈٹ کریں گے پوری طرح، تو جو بھی جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ 4 حلقوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کم از کم جو اگلا الیکشن ہے 2018 کا، وہ جو بھی خامیاں ہیں وہ دور کر کے تو اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ میں نے یہ جو 4 حلقے مانگے تھے یہ 2018 کے الیکشن کے لیے مانگے تھے کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو، اور اس کے لیے 1 سال تک پارلیمنٹ میں گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس گیا، ہم نے وہ 4 حلقے الیکشن ٹرائیبیونلز میں لے کے گئے جدھر قانون یہ تھا کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہوگا۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے، سارے لیگل فورمز جو ہمارے پاس تھے سب دروازوں کے اوپر ہم نے دستخط دی، اور 1 سال تک ہم یہ کرتے رہے۔ جب 1 سال تک 4 حلقے نہیں گورنمنٹ تیار ہوئی کھولنے کے لیے، تو تب ہم نے پھر پروٹیسٹ شروع کی، اور 126 دن ہم نے یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ وہ صرف اور صرف اس لیے دیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو۔ دھرنا جب ہوا تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھی۔ اس جوڈیشل کمیشن کو اس وقت جو بعد میں یا اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے میرے خیال میں ناصر الملک، انہوں نے اس کے اوپر پریزائڈ کیا۔ کئی ہفتے چلے، ہم نے پورے ثبوت جمع کیے، ہم نے پوری اس کے اندر ریسرچ کی، ہم نے لوگ بٹھائے، ہم نے جتنے حلقوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح کی بے ضابطگیاں ہوئی ہو، دھاندلی ہوئی ہو، وہ ساری ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے، اور باقاعدہ اس کے اوپر پوری سپریم کورٹ اندر کئی ہفتے وہ کیس چلا۔
اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھی انہوں نے کئی تجویزیں دی کہ ان کو فالو کرو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. تو یہ میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں تو جو ہارے وہ بھی مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں, اور جو یعنی یہ نہ ہو کہ 1970 کے بعد 1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے. سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور 1977 میں ملک کے الیکشن کے بعد پوری تحریک چلی, کئی لوگوں کی جانیں گئیں, اور اس کے بعد ہی اس تحریک کے اوپر جو کہ بڑا انتشار پھیلا ملک میں, اس کے بعد مارشل لاء آیا. تو میں نے میری اپنی عوام کے سامنے میں جو آپ بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا جب کرکٹ کا کیپٹن بنا, میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا, تو ان دنوں میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک جس ملک میں آپ جا کے میچ کھیلتے تھے وہ اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے. تب بھی یہی ہوتا تھا, جو جب دوسرے ملک میں جا کے ہارتا تھا تو وہ عموماً یہ کہتا تھا کہ جی امپائروں نے ان کے ساتھ دوسری ٹیم کے ساتھ مل گئے. ہندوستان پاکستان کا میچ ہمیشہ جب کھیلا جاتا تھا تو نہ پاکستان ہندوستان میں جیت سکتا تھا نہ ہندوستان پاکستان میں جیتتا تھا, اور جب بھی میچ ختم ہوتا وہ کہتے جی امپائروں نے ہرا دیا. ہماری یہ میں ضرور بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ میں واحد کیپٹن تھا جس نے ہندوستان میں جا کے ان کے امپائروں کے ساتھ میچ جیت کے آیا تھا. تو میں نے پھر پوری کیمپین چلائی ایز کیپٹن, پوری کیمپین چلائی نیوٹرل امپائرز کے لیے. اور پاکستان وہ ملک تھا جو کرکٹ کی 100 سالہ تاریخ سے بھی زیادہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اپنے ملک کے اندر نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے, جبکہ دنیا کی بڑی طاقتور ٹیم ویسٹ انڈیز تھی. اور پھر ہندوستان کو ہم نے نیوٹرل امپائرز کے ساتھ یہاں پہلی دفعہ پاکستان میں میچ کھیلے. تو ہماری وجہ سے پاکستان میں وہ کیپٹن تھا جو آج کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. اب یہی میری کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے الیکشن ہوں کہ جو بھی ہارے وہ مانے, تسلیم کرے, جس طرح آج کرکٹ کی دنیا میں جو ہارتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کیونکہ امپائرز نیوٹرل ہے. اب آ جائیں جی 2013 کا الیکشن. 2013 اور 18 کے بیچ میں ذرا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2013 کے الیکشن میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن, جنہوں نے پٹیشنز دائر کی, جنہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. 2018 کا جب الیکشن ہوا تو 2018 کے الیکشن میں صرف 102 پٹیشنز آئی. یعنی 2013 میں اور 18 میں کم لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اور جس میں اب ذرا یہ سنیں, ان 123 پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ 24 تھی, جس کے اندر نون لیگ کی میرے خیال میں 15 تھی اور باقی 9 تھی پیپلز پارٹی کی. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. ان 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھیں. ہمارے 23 لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو. تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2018 میں 24 پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی. اور ایک اور میں آپ کو اور فیکٹ دے دیتا ہوں. تحریک انصاف نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہاری جو 3000 ووٹ سے کم پہ ہاری, جس میں کوئی 70 ووٹ پہ تھی, کوئی 100 ووٹ پہ تھی, اس طرح کر کے. پیپلز پارٹی نے صرف 3 سیٹیں ہاری جو کہ 3000 ووٹ سے کم تھی, اور نون لیگ نے 9 سیٹیں ہاری. تحریک انصاف نے 14 سیٹیں ہاری. تو اگر ہم نے دھاندلی کی تھی تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کا تو جو ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ تو ہمیں شور مچانا چاہیے. اور پھر 2013 میں الیکشن کمیشن ان کا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی,
سارا پولنگ سٹاف نیچے ان کی گورنمنٹس تھی, ان کے نیچے پولنگ سٹافز تھے, ہمارا تو کوئی نہیں تھا. 2018 کی الیکشن میں الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن ان کا, ساری الیکشن کمیشن ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. پنجاب کا سارا پولنگ سٹاف, سندھ کا سارا جو نیچے سٹاف تھا وہ ان دونوں پارٹیز کا تھا, یہ اقتدار میں تھی. تو ہمیں کہنا تو ہمیں چاہیے, ہماری تو پٹیشن زیادہ تھی. تب سے یہ 2018 کے الیکشن سے انہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا. ہم نے جب 2013 کا الیکشن تھا 4 سیٹیں مانگی تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ 133 میں سے صرف 4 کھول دیں. نہیں کھولی انہوں نے. جب وہ 4 سیٹیں کھلی اور ہمیں عدالت میں جا کے کھلوانی پڑی, چاروں میں دھاندلی تھی. انہوں نے ہمیں 2018 میں کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہے. پہلے دن اسمبلی میں انہوں نے شور مچا دیا. پہلے دن میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے. پرویز خٹک کے نیچے کمیٹی بنی. پہلی کمیٹی میں ان کے لوگ آئے, اس کے بعد اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہی نہیں آئے. وہ پرویز خٹک کمیٹی میٹنگ کراتے تھے کہ جی بتائیں کدھر دھاندلی, اس کے بعد ان کے لوگ ہی نہیں آئے. یہ ان کی سیریسنس تھی 2018 میں. صرف ایک, اور جب پٹیشنز ہی انہوں نے ٹوٹل 24 کی ہیں تو انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا تھا, سلیکٹ کیسے ہونا تھا. تو میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف فگرز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم نہ ہمارا اس میں کوئی رول تھا, ہم نے الیکشن کمیشن کے لوگ الیکٹ کیے, سارے جو عملہ تھا وہ ان کا تھا, نیچے کام کر رہا تھا سٹاف, جو پاور میں تو یہ رہے تھے, نیچے سٹاف بھی سارا ان کا تھا. اور اب میں سب کے سامنے جو جس وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں, ایک تو میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا. جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو, اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے, یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے. اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں, الیکٹرل ریفارمز. ہماری کمیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اعظم سواتی صاحب نے بڑا کام, بابر عوام, شفقت محمود اور پرویز خٹک, یہ ہمارے سینئر ایکسپیرئنس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر. تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم 2 چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے, وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی ہے وہ کر دیں گے. نمبر 1, ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے, جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ. یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے, اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں, کیونکہ تقریباً 90 لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ اس ملک کا بہت بڑا احساس ہے, ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسیس میں, ان کی آواز ہونی چاہیے. تو 2 تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ, اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکیں. جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, کہ جو بھی بجائے یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہو, جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے اندر پیسہ چلتا ہے. ایم پیز کو پیسہ دے کے اور ان کی ووٹ خریدی جاتی ہے, اور جس سے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بھی نہیں ہوتے وہ پیسے دے کے اور رشوت دے کے آ جاتے ہیں سینٹ میں. تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو. تو اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ رہے ہیں, اور اب ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے
کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سب کہتے ہیں. تحریک انصاف نے 2018 میں ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا، جو ہمارے خیال میں ہماری کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے ہمیں یہ رپورٹ دی کہ ان ایم پیز نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہے. 20 ممبرز آف پارلیمنٹ جو پختونخوا کی اسمبلی میں تھے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا، صرف اسی کے اوپر. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اب باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے یہ 2/3 اکثریت سے اس کو بل کو پاس کرے. کیونکہ یہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ خرید سکتی ہے لوگوں کو. اس لیے کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے. ہم لے کے آ رہے ہیں، اور ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. میں آخر میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح کا الیکشن وہ کنڈکٹ ہوا ہے، جس طرح انہوں نے کیا، کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچورٹی دکھائی اور جو انہوں نے جس طرح انہوں نے سیاسی شعور دکھایا، اور جو ان کے انٹرویوز میں واضح ہو رہا تھا، یہ زبردست چیز ہے کہ آگے ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے یہ میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے بیچ میں رہ کے ہم لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح عمل کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پوٹینشیل ہے اس سارے علاقے کا، وہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پوری طرح کوشش کرے گی کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، خوشحالی آئے آپ کے صوبے میں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا انتخابی عمل سے متعلق اظہار خیال. انہوں نے کہا کہ بھرپور اعتماد پر گلگت بلتستان کے عوام کا مشکور ہوں، اور انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا گیا وہاں کے عوام کی جانب سے، جو کہ خوش آئند ہے. کہا گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے. وزیر اعظم عمران خان اس متعلق اظہار خیال کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شدید موسم میں، سرد موسم میں خواتین اور عمر رسیدہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے اور انتخابی عمل میں انہوں نے حصہ لیا، جو کہ خوش آئند بات ہے، اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد علاقائی خبریں جاری رہیں گی.